بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی اس سے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی نہ بچا سکی۔ یہ رات کے پہلے پہر کا واقعہ ہے۔ آدھی رات گزرتے ہی ہنری نے شاہی باغ کی باڑ اس تاریک جگہ سے پھلانگی جہاں سے وہ پہلے 2 بار گزر کر باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ باڑ کے ساتھ ساتھ جھکا جھکا اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہلے فلورنڈا اس سے مل چکی تھی۔ وہ ابھی آئی نہیں تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ قریب آتے آتے وہ ایک عورت کا روپ اختیار کرتا گیا۔ ہنری پہلے کی طرح 2-3 قدم اس کی طرف بڑھا، لیکن فلورنڈا کی چال ڈھال میں ذرا سا بھی جوش و خروش نہیں تھا۔ ہنری نے ہر ملاقات کی طرح اب بھی بازو پھیلا دیے، لیکن فلورنڈا اس کے بازوؤں میں جانے کے بجائے اس کے بازوؤں کو جھٹک کر اس طرح گھاس پر بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو۔ کیا ہوا فلورا؟ ہنری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے دور رہو ہنری، فلورنڈا نے روتے ہوئے کہا۔ میرے ناپاک وجود کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اپنے غیور اور بہادر باپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی دھت کر رہی ہوں۔ کچھ بتاؤ تو صحیح فلورا، ہنری نے تڑپتے ہوئے کہا۔ فلورنڈا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میری دوشیزگی میری دولت تھی، فلورنڈا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی شہزادی نہیں سمجھا۔ اگر مجھے ملکہ بننے کا شوق ہوتا تو میں اپنے باپ کے ایک ملازم کے بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی۔ فلورا، ہنری اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں کے اندر نیفے میں اٹسا ہوا خنجر نکال کر بولا، میں اس بادشاہ سے انتقام لوں گا۔ میں اسے قتل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ پکڑا گیا تو بھی پرواہ نہیں، تمہاری آبرو پر خوشی سے جان دے دوں گا۔ نہیں ہنری، فلورنڈا نے اس کے آگے بازو پھیلا کر کہا، تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکو گے اور پکڑے جاؤ گے۔ میں تمہیں بے مقصد موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گی۔ تم ایک کام کرو، صبح شہر کے دروازے کھلتے ہی نکل جانا۔ کسی بہانے سب سے اچھا گھوڑا لے جانا، جس قدر جلدی جا سکتے ہو جاؤ، اور سیوستا پہنچ کر میرے باپ کو یہ واقعہ سناؤ۔ اسے کہنا کہ وہ آ کر کسی بہانے مجھے یہاں سے لے جائے۔ شاہ روڈرک پر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے اس واقعے کا علم ہو گیا ہے۔ اگر اس نے روڈرک کے سامنے ذرا سے غصے کا بھی اظہار کیا تو یہ بدکار بادشاہ میرے باپ کو قتل کرا دے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے محل میں قید کر لے گا۔ روڈرک نے مجھے بڑی خطرناک دھمکیاں دی ہیں۔ میرے باپ کو اچھی طرح سمجھا دینا، ورنہ وہ سیوستا سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور ہمارے خاندان کا انجام بہت برا ہوگا۔ الگ صبح ہنری نے اسی اکھڑ اور موزور گھوڑے پر زین کسی جس پر پہلے روز اس کا امتحان لیا گیا تھا۔ اسے ہنری ٹہلائی کے بہانے باہر لے گیا۔ قلعے کے دروازے کھل چکے تھے۔ قلعے سے نکلتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے سامنے تلیتا یعنی میڈرڈ سے سمندر تک، جہاں آج جبرالٹر واقع ہے، 500 میل کی مسافت تھی۔ گھوڑا اتنی مسافت سرپٹ دوڑ کر طے نہیں کر سکتا تھا۔ ہنری نے تلاش اور تعاقب سے بچنے کے لیے گھوڑا پوری رفتار سے دوڑا دیا تھا۔ بہت دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایک ندی کے کنارے روکا اور اسے پانی پلایا۔ کچھ دیر آرام کے بعد وہ گھوڑے کو معمولی رفتار سے دوڑانے لگا۔ وہ رات کو بھی سفر جاری رکھتا تھا۔ اس طرح کچھ دیر آرام کرتے اور زیادہ وقت سفر کرتے اس نے 4 دنوں میں 500 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ آگے سمندر تھا۔ سیوستا جانے کے لیے کوئی کشتی تیار نہیں تھی۔ 2-3 دنوں تک کوئی کشتی ادھر جانے والی نہیں تھی۔ ایک بادبانی کشتی کے ملاحوں نے ہنری کو اکیلے لے جانے کے اتنے زیادہ پیسے مانگے جو ہنری کے پاس نہیں تھے۔ یہ گھوڑا تمہاری کشتی سے زیادہ قیمتی ہے، ہنری نے ان دونوں ملاحوں سے کہا۔ اسے یہیں رہنے دو، یہ تمہارا ہوگا۔ مجھے سیوستا کے ساحل پر پہنچا دو۔ ہم ملاح ہیں، ایک ملاح نے کہا۔ گھوڑے کو ہم کیا کریں گے؟ اپنا اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے مشکل ہیں، گھوڑے کو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ اسے بیچ کر اپنی رقم پوری کر لینا، ہنری نے کہا۔ ہم گھوڑوں کی سوداگری سے واقف نہیں۔ پھر مجھ پر اعتبار کرو، ہنری نے کہا۔ مجھے لے چلو، پار جا کر کرائے کے پیسے دوں گا اور انعام بھی۔ ملاح اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، قد کاٹ اور اس کا گھوڑا دیکھ کر اسے کوئی افسر سمجھ بیٹھے اور اسے اور اس کے گھوڑے کو کشتی میں سوار کر دیا اور بادبان کھول دیے۔ یہ سمندری مسافت صرف 12 میل تھی۔
سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا جب کشتی سیوستا کے ساحل سے جا لگی۔ ہنری نے ملاحوں کو ساتھ لیا اور سیدھا جولین کے محل میں پہنچا۔ وہاں بتایا کہ کاؤنٹ جولین کو میرے آنے کی فوراً اطلاع دی جائے۔ تلیتا سے شہزادی فلورنڈا کا بہت ضروری پیغام لایا ہوں۔ جولین نے اسے فوراً بلا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پیغام کے لیے بےتاب تھا۔ کیا تم فریڈرک کے بیٹے ہنری نہیں ہو؟ جولین نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ کیا تم تلیتا سے آئے ہو؟ جولین نے کہا۔ باپ کو بتائے بغیر چلے گئے تھے۔ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ یہاں دل اکتا گیا تھا، میں اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا۔ لیکن محترم کاؤنٹ، میرا غائب ہو جانا اور آ جانا آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں جو پیغام لایا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ پہلے ایک درخواست سن لیں۔ میں جب کشتی پر سوار آیا ہوں اس کا کرایہ نہیں دے سکا۔ ملاح ساتھ ہیں، انہیں کرایہ ادا کرنا ہے۔ جولین نے کرایہ اور انعام ادا کرنے کا حکم دیا اور ہنری سے پوچھا کہ اس کی بیٹی نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہنری نے جب پیغام سنایا تو جولین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں اکٹھا ہو گیا ہو۔ وہ غصے اور ہیجانی کیفیت میں کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ شہزادی کے ساتھ میری ملاقات اتفاقیہ ہو گئی تھی، ہنری نے کہا۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں شاہ روڈرک کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا تھا، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکوں گا اور پکڑا جاؤں گا۔ میں وہاں کے شاہی استبل سے گھوڑا چوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ شہزادی نے ٹھیک کہا تھا، جولین نے کہا۔ اس بد کردار کو قتل کرنا ممکن نہیں، میں اس سے انتقام لوں گا۔ تم جاؤ۔ جولین اس علاقے کا بادشاہ تھا، خواہ یہ علاقہ چھوٹا ہی صحیح تھا اور وہ شاہ اندلس روڈرک کا باجگزار بھی تھا، لیکن یہاں اس کی حیثیت بادشاہوں جیسی تھی۔ وہ ایک ملازم کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیالات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہنری کو کچھ انعام پیش کیا۔ نہیں کاؤنٹ، ہنری نے کہا۔ انعام کس کارنامے کا؟ مجھے اجازت دیں کہ اندلس چلا جاؤں اور شاہ روڈرک کے قتل کا موقع پیدا کروں۔ میرے خاندان نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ نمک حلال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عزت میری عزت ہے۔ تم جاؤ ہنری، جولین نے کہا۔ پہلے مجھے کچھ کرنے دو۔ تم سوچے بغیر اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت نہ کرنا۔ مستند تاریخوں میں لکھا ہے کہ جولین جیسے باجگزار روڈرک جیسے طاقتور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن جولین غیرت مند نکلا۔ اپنی بیٹی کی آبرو ریزی نے اسے غصے سے باولا کر دیا۔ اس نے فوراً تلیتا سے اپنی بیٹی کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ جولین کے اندلس جانے، شاہ روڈرک سے ملاقات اور فلورنڈا کو واپس سیوستا لانے کا تفصیلی تذکرہ معروف مورخ سٹینلی پول نے دو مستند مورخوں پروفیسر ڈوزی اور گائناگوس کے حوالے سے کیا ہے۔ اس نے ایک اور تاریخ دان آرتھر گیلیمن کا بھی حوالہ دیا ہے، جس نے ان دونوں مورخوں کے ریکارڈ میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان تمام مورخوں کے مطابق جولین کچھ تحفے لے کر تلیتا گیا اور شاہ روڈرک سے یوں خلوص اور پیار سے ملا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ روڈرک نے کوئی برا سلوک کیا ہے۔ اس نے اپنا انداز ایسا رکھا جیسے وہ خیر سگالی کے جذبات لے کر سلام و نیاز کے لیے شاہ اندلس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آیا ہو۔ شاہ روڈرک نے دیکھا کہ جولین کو کچھ بھی معلوم نہیں، تو اس نے جولین کو اس سے کہیں زیادہ تعظیم و تکریم دی جتنی وہ جولین جیسے چھوٹے چھوٹے باجگزار حکمرانوں کو دیا کرتا تھا۔ اس کے اعزاز میں روڈرک نے بہت بڑی ضیافت دی جس میں رقص و نغمہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس ضیافت میں فلورنڈا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس نے باپ کو بتایا تھا کہ روڈرک نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ روڈرک نے اسے کیا دھمکیاں دی ہیں۔ ہمارے استبل کے حاکم فریڈرک کے بیٹے ہنری نے مجھے تمہاری ساری باتیں سنا دی تھیں، جولین نے کہا۔ میں شاہ روڈرک کے سامنے انجان بنا ہوا ہوں، تمہیں واپس لے جا رہا ہوں اور اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی بادشاہی خاک میں مل جائے گی۔ اگلے روز شاہ روڈرک نے جولین کو خصوصی طور پر شرف باریابی بخشا اور تنہائی میں اس کے ساتھ سیوستا کے دفاع کے متعلق باتیں کیں۔ کیا مسلمانوں نے پھر کبھی سیوستا پر حملے کی جرت تو نہیں کی؟ روڈرک نے جولین سے پوچھا۔ نہیں، جولین نے جواب دیا۔ سیوستا کے قلعے کی مضبوط دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر انہوں نے اپنا سر پھوڑ لیا ہے۔
انہیں احساس ہو گیا ہے کہ سیوستہ پر شہنشاہ اندلس کی دہشتناک جنگی قوت کا سایہ ہے۔ عرب اور بربر مسلمان سیوستہ کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتے۔ تمہاری بیٹی فلورینڈا صرف خوبصورت ہی نہیں، شاہ روڈرک نے کہا، دانشمند بھی ہے اور بہادر بھی۔ اسے کسی معمولی سے آدمی کے حوالے نہ کر دینا، میں اس کی تربیت میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، جولین نے غلاموں کی طرح کہا۔ میں کچھ دنوں کے لیے فلورینڈا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ نہ لے جاؤ تو بہتر ہے، روڈرک نے کہا۔ اس کی ماں کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہے، جولین نے جھوٹ بولا۔ اسی نے مجھے بھیجا ہے، کہتی ہے 2-3 دنوں کے لیے فلورینڈا کو لے آؤ۔ میں ماں کے جذبات کو دبا نہیں سکتا۔ 2-3 دنوں بعد بیٹی کو واپس بھیج دوں گا۔ واپس بھیج دو گے؟ روڈرک نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اسے لے جاؤ۔ خود فلورینڈا کہتی ہے کہ وہ جلدی واپس آنا چاہتی ہے، جولین نے دوسرا جھوٹ بولا۔ تمہاری بیٹی یقیناً واپس آنا چاہے گی، روڈرک نے کہا۔ مورخوں نے روڈرک اور جولین کا ایک دلچسپ مکالمہ لکھا ہے۔ ہاں جولین، روڈرک نے کہا، تمہارے علاقے میں بڑی اچھی نسل کے باز ہوتے ہیں، مجھے شکار کے لیے باز چاہیے۔ ہاں شہنشاہ اندلس، جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایسے باز بھیجوں گا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے۔ شکار پر ایسے جھپٹتے ہیں کہ اسے بچنے کی مہلت نہیں دیتے۔ جولین کے یہ الفاظ لکھنے والے تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولین نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ روڈرک سے انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کو اندلس پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے گا۔ جولین فلورینڈا کو اپنے ساتھ سیوستہ لے آیا اور دوسرے ہی دن وہ موسیٰ بن نصیر سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ موسیٰ بن نصیر احتیاط کو لازمی سمجھتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عیسائی بادشاہ کسی دوسرے عیسائی بادشاہ پر مسلمانوں سے حملہ کرائے گا۔ یہ ایک پھندہ ہو سکتا تھا۔ وہ ابھی جولین کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اپنی بیٹی فلورینڈا کو یہاں بلا لوں گا، جولین نے کہا۔ اس سے پوچھ لیں۔ میں اس شخص ہنری سے بات کرنا چاہوں گا، موسیٰ نے کہا۔ اسے میرا قاصد ساتھ لائے گا۔ اس کے آنے تک تم اپنے ساتھ آئے ہوئے حاکموں کے ساتھ میرے مہمان رہو گے۔ اسی وقت ایک قاصد کو سیوستہ ہنری کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس دوران جولین نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس اور روڈرک کے متعلق مزید باتیں بتائیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ موسیٰ، جولین نے کہا، میرے دل میں روڈرک کی دشمنی اب پیدا نہیں ہوئی۔ یہ دشمنی بڑی پرانی ہے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ اندلس میں گوتھوں کی حکمرانی تھی۔ روڈرک اندلس کی فوج میں جرنیل تھا۔ وٹیزا نام کا ایک گوتھ اندلس کا بادشاہ تھا۔ وہ فطرتاً نیک انسان تھا۔ پادریوں نے مذہب کے پردے میں خوب دولت اور جائیداد اکٹھی کر لی تھیں اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گرجے گناہوں کے اڈے بن گئے تھے اور موسیٰ پوپ کا حکم چلتا تھا۔ پادری منمانی کرتے تھے۔ چونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے اس لیے رعایا اور فوج کا احترام کرتی تھی۔ بادشاہ بھی اس کے خلاف کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔ معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ امیر اور زیادہ امیر اور غریب بالکل ہی مفلس اور قلاش ہو کر رہ گئے تھے۔ رعایا دراصل شاہی خاندان کی غلام تھی۔ لوگوں سے بگار لی جاتی یا نہایت قلیل اجرت دی جاتی تھی۔ رعایا کے لیے کوڑے اور ایسی ہی کڑی سزائیں تھیں جو ذرا ذرا سی بات پر دی جاتی تھیں۔ لوگوں پر اس قدر محصولات اور ٹیکس عائد تھے کہ وہ بھوکے رہتے اور بادشاہ کا خزانہ بھرتے رہتے تھے۔ اس سے شاہی خاندان عیش و عشرت کرتے رہتے تھے۔ وٹیزا تخت نشین ہوا۔ میری بیوی اس کی بیٹی ہے۔ وٹیزا کے دل میں مذہب کا احترام اور عوام کی محبت تھی۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی گرجوں اور پادریوں کی طرف توجہ دی۔ گرجوں کو اس نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ پھر ان عمرا اور دولت مندوں کی طرف توجہ دی جنہوں نے عوام کو بھوکا ننگا رکھ کر دولت اپنے ہاں اکٹھی کر لی تھی۔ وٹیزا نے رعایا کو ٹیکسوں سے نجات دلا کر امیروں پر ٹیکس عائد کر دیے۔ ان کی جائیدادوں کا حساب کتاب کر کے ان پر الگ ٹیکس لگائے۔ اس طرح رعایا خوشحال ہونے لگی۔ مذہبی پیشوا، عمرا، دولت مند تاجر اور وسیع و عریض زمینوں اور جائیدادوں کے مالک کیسے برداشت کر لیتے کہ انہوں نے عوام سے جو دولت بٹوری تھی وہ عوام کے پاس چلی جائے۔ پادریوں نے مذہب کو استعمال کیا اور فوج کو اس پروپیگنڈے سے بھڑکایا کہ شاہ وٹیزا مذہب میں دخل اندازی کر کے
مذہبی پیشواؤں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوج نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی جس کا لیڈر راڈرک تھا۔ ویٹیزا کی وفادار فوج کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی جو باغیوں کے خلاف زیادہ دیر نہ لڑ سکی۔ باغیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پادریوں نے راڈرک کو بادشاہ بنا دیا۔ اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ ویٹیزا کا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ویٹیزا کو قتل کر دیا گیا اور اندلس میں ایک بار پھر عمرہ، اعلیٰ حکام، شاہی خاندان، جاگیردار اور پادری عیش و عشرت میں ڈوب گئے۔ موسیٰ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اندلس پر حملہ کیا تو وہاں کی رعایا اپنے عیاش اور ظالم بادشاہ اور اس کے جرنیلوں کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے فوج بھی راڈرک سے بددل ہو جائے۔ اگر تمہاری فوج جذبے اور جوش و خروش سے لڑی تو اندلس کی فوج جلدی میدان چھوڑ جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے ابھی تک اسے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ 4-5 دنوں بعد ہنری موسیٰ کے قاصد کے ساتھ سیوستا سے آ گیا۔ معزز مہمانوں کی طرح اس کی خاطر تواضع کی گئی، پھر اسے موسیٰ کے پاس بھیج دیا گیا۔ ہنری نے فلورنڈا کے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی فلورنڈا کے ساتھ دیوانہ وار محبت ہے اور وہ چوری چھپے ملتے رہے ہیں، اور وہ فلورنڈا کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اس لیے اس کے پیچھے تلیتا چلا گیا تھا۔ اس نے جولین کو اپنے تلیتا جانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ سیوستا میں اکتا گیا تھا اور سیر و تفریح کے لیے گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کو اس نے اپنی اور فلورنڈا کی محبت کی اور ملاقاتوں کی اور فلورنڈا کے پیچھے تلیتا جانے کی اور وہاں کی ملاقاتوں کی اور اس لڑکی کے ساتھ شاہ اندلس کی زیادتی کی یہ ساری رویداد سنائی جو اوپر سنائی جا چکی ہے۔ موسیٰ نے ہنری سے بہت کچھ پوچھا۔ ہنری ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس طرح موسیٰ نے اپنے شکوک رفع کر لیے۔ اس نے ہنری کو مہمان خانے میں بھیج کر جولین کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں نے تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیشکش پر غور کر لیا ہے۔ اپنے سالاروں، حاکموں اور مشیروں سے صلاح مشورے کر لیا ہے۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں۔ اندلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں اور اندلس کی فوج معمولی فوج نہیں۔ میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ آج ہی قاصد کو خلیفہ کے نام پیغام دے کر دمشق بھیج دوں گا۔ تمہیں جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قاصد تیز رفتار ہوگا، پھر بھی ایک چاند جتنا لمبا سفر ہے، 1 مہینہ۔ قاصد 2-4 دن پہلے بھی آ سکتا ہے۔ تم چلے جاؤ، 25-26 روز بعد آ جانا، یا میں تمہیں اطلاع دے کر بلوا لوں گا۔ موسیٰ نے جولین کو رخصت کر کے کاتب کو بلوایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا۔ جولین کی کہانی تفصیل سے لکھوائی۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا۔ اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا۔ انہی دنوں محمد بن قاسم کو ولید بن عبد الملک نے ہی ہندوستان بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف اس کا دستِ راست تھا۔ موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن کی مانند ہماری جھولی میں آ گرا ہے۔ میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نظریں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے۔ میں نے کئی بار تنجا کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملے کے منصوبے بنائے ہیں۔ اب ایک عیسائی حکمران نے تعاون کی پیشکش کی تو ہر پہلو پر غور کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش قدمی کی اجازت دیں۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں۔ میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے۔ بربر وحشی اور خونخوار قوم ہے۔ ان کی فوج کو میں نے نظم و نسق کا پابند بنا دیا ہے، لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ جنگ و جدل ان کا فطری تقاضا ہے۔ سرکشی پر یہ آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ انہیں زیادہ عرصے تک نظم و نسق اور قواعد و ضوابط کی لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہیں کچھ عرصہ اس طرح فارغ اور پابند رکھا گیا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، یا قواعد و ضوابط سے باغی ہو جائیں گے، اور یہ اسلام سے بھی باغی ہو سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں انہیں سیوستا پر حملوں، محاصروں وغیرہ میں مصروف رکھتا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بھی بند ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس بربر فوج کو کوئی میدان جنگ دیا جائے تاکہ یہ دشمن کا اور اپنا خون بہانے کا نشہ پورا کر لیں۔ اس نشے کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے۔ انہیں مومن اور مجاہد بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اندلس کا رخ کیا جائے تاکہ یہ لوگ کفرستان میں جا کر فتح حاصل کریں اور اسلام کو فروغ دیں۔ اس طرح اسلام ان کے رگ و ریشے میں اتر جائے گا۔
قاصد بہت دنوں بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ جواب حوصلہ افزا تھا، البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے، جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے احتیاط کے سلسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے، اگر والی سوستہ جولین آزمائش پر پورا اترے تو دمشق اطلاع دی جائے، یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سامان جلدی بھیج دیا جائے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ عربوں کی ذہانت مشہور ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس نے کچھ ہی دیر غور و خوض اور تبادلہ خیالات و تجاویز کے بعد جولین کو آزمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا۔ ایک ایلچی کو سوستہ روانہ کر دیا گیا کہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے۔ جولین تو جیسے اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ پیغام ملتے ہی عجلت میں تیار ہوا۔ اس نے ویٹیزا کے بھائی اوپاس کو بھی، جو سوستہ میں رہتا تھا، ساتھ لے لیا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اور 100 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ یہ شاہی قافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت قیروان پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا۔ تاریخوں کے مطابق اس ملاقات میں ویٹیزا کا بھائی اوپاس اور جولین کی فوج کا اعلیٰ افسر بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک تاریخی ملاقات تھی۔ اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، دمشق سے اجازت آ گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ روڈرک کو تم ایسا دشمن سمجھنے لگے ہو کہ حالات کیسا ہی پلٹا کیوں نہ کھائیں تم اس کے ساتھ دوستی بحال نہیں کرو گے۔ یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتاؤ، جولین نے کہا۔ میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس بدکار روڈرک سے اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ امیر محترم، اوپاس نے کہا، میرے اس بھائی کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، جس کے خلاف روڈرک نے بغاوت کرائی اور اس کی بادشاہی کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بن گیا اور میرے بھائی ویٹیزا کو قتل کرا دیا۔ اب اس نے ہمارے خاندان پر ایک اور اوچھا وار کیا ہے۔ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لیے ایک دن کا انتظار بھی گوارا نہ کرتے۔ اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر نہ آتے۔ اب انتظار نہیں کراؤں گا، موسیٰ نے کہا۔ جولین، ایک کام کرو، رات کے اندھیرے میں سمندر پار کرو، تمہاری فوج تمہارے ساتھ ہو، اندلس کے کسی ساحلی علاقے پر حملہ کرو۔ اس سے پہلے کہ اندلس کی فوج آئے تم اپنی فوج کو واپس لے آؤ۔ یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم شاہ روڈرک کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ میں تمہارے جذبہ انتقام کی شدت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری فوج وہاں کسی وجہ سے پھنس گئی، جولین نے کہا، اور اگر میری فوج کا مقابلہ زیادہ فوج سے ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تمہیں برے انجام تک پہنچنے نہیں دوں گا، موسیٰ نے کہا۔ میرے دستے ساحل پر موجود ہوں گے۔ میں پیغام رسانی کا ایسا انتظام کروں گا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو مجھے فوراً اطلاع مل جائے گی اور میرے دستے تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ جولین اور اوپاس نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا اور موسیٰ کے ساتھ مل کر انہوں نے اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ وہ دونوں اسی وقت سوستہ کو روانہ ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے کچھ دستے اپنی فوج سالار ابو زروا طریف بن مالک معافری کی زیر کمان اس حکم کے ساتھ بھیج دیے کہ وہ سوستہ کے مضافات میں جا کر خیمہ زن ہو جائیں، اور جب جولین اپنے دستے اندلس کی طرف بھیجے تو طریف اپنے دستوں کو تیاری کی حالت میں سوستہ کے ساحل پر لے جائے۔ جب سالار طریف اپنے دستوں کے ساتھ سوستہ کے قریب پہنچا تو جولین نے باہر اس کا شاہانہ استقبال کیا اور طریف سے کہا کہ وہ قلعے کے اندر اس کے محل کے ایک کمرے میں قیام کرے۔ کاؤنٹ جولین، سالار طریف نے کہا، ہمارے ہاں سالار اپنے آپ کو ایک لشکر کے کسی ایک سپاہی سے بھی بلند و برتر نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے الگ رہے۔ میدان جنگ میں سالار اور سپاہی ایک ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب برتری اور کمتری کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ ہمیں نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ صف در صف کھڑے ان مسلمانوں میں عہدیدار کون ہے اور سپاہی کون ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملازم اگلی صف میں ہوتے ہیں اور ہم پچھلی صفوں میں۔ سالار کو یہ سعادت حاصل ہے کہ امامت کے فرائض وہ ادا کرتا ہے۔ آپ اندلس کو فتح کر لیں گے، جولین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہی اسلام کی طاقت ہے
جو آپ نے بیان کر دی ہے۔ ہمارے سالار سپاہیوں کو اپنے ذاتی ملازم سمجھتے ہیں، پھر بھی میرے محل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ پھر وہ رات آئی جب جولین کی فوج سیوستا کے ساحل پر بادبانی کشتیوں میں سوار ہو رہی تھی اور سالار طریف کے دستے تیار ہو کر ساحل پر پہنچ گئے تھے۔ سمندری مسافت صرف 12 میل تھی۔ جولین کی جنگی کشتیوں کے ملاح تجربے کار تھے۔ سمندر پرسکون تھا، ہوا تیز تھی اور موافق بھی۔ ملاحوں نے متوقع وقت سے پہلے جولین کی فوج کو اندلس کے ساحل پر پہنچا دیا۔ کمان اوپاس کے ہاتھ میں تھی۔ جولین ساحل پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور دونوں بیٹیاں فلورنڈا اور میری کھڑی تھیں۔ فوج کی روانگی تک فلوریڈا نے باپ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کیے رکھا تھا۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ مردانہ کپڑے پہن کر اپنی فوج کے ساتھ اندلس جائے گی۔ اس نے باپ کا جنگی لباس نکال لیا تھا، ڈھال اور تلوار بھی تیار کر لی تھی، لیکن جولین اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ماں بھی اسے روک رہی تھی۔ کیا میں شہ سوار نہیں؟ فلورنڈا چیخ چلا کر کہہ رہی تھی۔ کیا میں برچھی اور تلوار نہیں چلا سکتی؟ کیا میری کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوا میں ضائع ہو جاتے ہیں؟ ماں اور باپ اسے بتا رہے تھے کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں، لیکن جب دشمن برچیاں اور تلواریں لے کر میدان میں آتا ہے تو اپنی برچھی اور تلوار سنبھال کر اور دیکھ کر چلانی مشکل ہو جاتی ہے، اور کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوا میں ضائع ہونے لگتے ہیں۔ لڑنا اور مرنا مردوں کا کام ہے۔ بے آبرو میں ہوئی ہوں، فلورنڈا نے کہا تھا۔ اندلس پر پہلی انتخابی ضرب میں تو مجھے شامل ہونے دو۔ باپ نے اسے اس وعدے پر روک لیا تھا کہ جب مسلمان حملہ کر کے شاہ روڈرک کو شکست دے دیں گے تو وہ موسیٰ بن نصیر سے کہے گا کہ روڈرک کو زندہ پکڑ کر اس کے حوالے کر دیا جائے، پھر فلورنڈا اسے اپنے ہاتھوں قتل کر سکتی ہے۔ فلورنڈا مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی فوج کو الوداع کہنے اپنے باپ کے ساتھ ساحل تک گئی۔ وہاں اسے مسلمان سالار ابو ذروہ طریف نظر آیا۔ باپ نے اس سالار کے ساتھ اس کا تعارف کرایا تو فلورنڈا طریف کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ اسے اس کے باپ سے اجازت لے دے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ چلی جائے۔ تمہارا باپ شاید تمہیں اجازت دے دے، سالار طریف نے کہا، لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ہم عورتوں کی عزت اور آبرو پر جانے دینے والے عورتوں کو دشمن کے سامنے میدان میں کیسے بھیج دیں؟ آدھی رات کے بعد اندلس کے جنوبی ساحل کے ایک قصبے میدن سپانوں کے لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ساحل کے ساتھ فوجی چوکیاں بھی تھیں جن میں فوجی موجود تھے جو کبھی کے سو گئے تھے۔ چند سنتریوں کو جاگتے رہنا تھا۔ وہ کہیں کھڑے کہیں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سیوستا اندلس کا دروازہ ہے اور اس دروازے پر بڑا مضبوط قلعہ اور جولین کی فوج موجود ہے۔ خطرہ مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ سیوستا کا راستہ چھوڑ کر کسی دور کے ساحلی مقام سے آ سکتے تھے، لیکن عربوں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جہاز رانی سے واقف نہیں اور سمندری لڑائی لڑنے کا بھی انہیں تجربہ نہیں۔ یہ تھی بھی حقیقت۔ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، سال 92 ہجری تھا۔ عربوں کو ابھی سمندری لڑائی کا موقع نہیں ملا تھا۔ اندلس کی ساحلی فوج بے فکر تھی۔ جولین کی کشتیاں میدان سپانوں سے ذرا دور رکیں۔ فوج حکم کے مطابق خاموشی سے کشتیوں سے اتری۔ اس کا کمانڈر اوپاس جانتا تھا کہ فوجی چوکیاں کہاں کہاں ہیں۔ اس نے اپنے دستوں کو ان چوکیوں پر حملے کے لیے تقسیم کر دیا اور تیز رفتار حملے کا حکم دے دیا۔ سنتریوں نے اپنی طرف سائے سے بڑھتے دیکھے، لیکن یہ معلوم کرنے سے پہلے کہ یہ کون آ رہے ہیں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چوکیوں میں سوئے ہوئے فوجیوں کو اٹھنے کی مہلت ہی نہ ملی اور وہ مارے گئے۔ چوکیاں دور دور پھیلی ہوئی تھیں۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے ان کا صفایا کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بھاگ سکا۔ وہ کسی بڑے شہر تک پہنچ کر اطلاع دے سکتا کہ کسی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی جولین کی فوج 2 قصبوں میں داخل ہو گئی۔ حکم کے مطابق فوج نے لوٹ مار شروع کر دی۔ جولین نے حکم دیا تھا کہ کوئی گرجا کھڑا نہ رہنے دیا جائے۔ اس کے فوجوں نے بعض گرجوں کو آگ لگا دی اور بعض گرجے گرا دیے۔ شام تک سیوستا کی فوج نے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ کوئی خوبصورت اور جوان لڑکی نظر آئی تو اسے بھی اٹھا لیا، اور جس طرح یہ فوج بڑی کشتیوں میں آئی تھی اسی طرح کشتیوں میں سوار ہو کر واپس سیوستا پہنچ گئی۔ جولین نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ یہ سیوستا کی فوج ہے
جہاں اس کے فوجی لوٹ مار کے دوران یہ اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے فوجی لوٹ مار کے دوران یہ اعلان کرتے رہے۔ جب فوج واپس آئی تو جولین نے موسیٰ بن نصیر کے سالار طریف سے پوچھا کہ اسے یقین آیا ہے یا نہیں کہ وہ روڈرک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ آپ سالار ہیں، جولین نے طریف سے کہا، کیا میں نے اپنے لیے یہ خطرہ پیدا نہیں کر لیا کہ روڈرک سیوستا پر جوابی حملہ کرے گا؟ اسے حملہ کرنا چاہیے، سالار طریف نے کہا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا باج گزار اس کے ملک میں آ کر اس کی فوج کا قتل عام اور شہریوں کے گھروں کا صفایا کر جائے؟ لیکن کاؤنٹ جولین، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے یہ دستے یہیں رہیں گے اور ساحل پر ہر وقت چوکس رہیں گے۔ آپ فوری طور پر ہمارے امیر موسیٰ بن نصیر کے پاس جائیں اور دوستی کا باقاعدہ معاہدہ کر لیں، پھر اس کی اطلاع شاہ اندلس روڈرک تک پہنچا دیں۔ دوستی کا معاہدہ ہو گیا۔ موسیٰ کو یقین تو آ گیا تھا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا، لیکن وہ اس یقین کو مکمل طور پر پختہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اندلس کے ساحل سے کچھ دور ایک جزیرے ایگیسیراس کا انتخاب کیا اور اس پر حملے کا پلان بنایا۔ اس میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ جولین کی فوج کو بھی شامل کر لیا۔ اس مشترکہ فوج کے حملے سے موسیٰ ایک تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جولین اور اس کی فوج کس حد تک قابل اعتماد ہے، اور یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ اندلس کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور اس کے کمانڈر فن حرب و ضرب میں کیسے ہیں۔ موسیٰ نے اس مشترکہ فوج کی کمان سالار ابو ذروہ طریف بن مالک کو دی۔ ابن مالک، موسیٰ نے سالار طریف کو آخری ہدایت دے کر کہا، خود بھی دیکھنا اور اپنے نائبین کو بھی کہہ دینا کہ جولین کی فوج کے کمانڈروں کو دیکھتے رہیں کہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ یہ بھی دیکھنا کہ یہ لڑنے میں جرأت مند ہیں یا بزدل۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جولین اپنی فوج کے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دینا کہ جولین کی فوج بزدل ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے مسلمانوں کو یہ شک ہو کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے امیر کو ابھی ہم پر اعتماد نہیں آیا۔ یاد رکھو، اپنی آن پر جانے قربان کرنے والے بہادر دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ تم ایک دھوکے باز سے انتقام لینے جا رہے ہو۔ وہ دھوکے باز اندلس کا بادشاہ روڈرک ہے۔ تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روڈرک ہمارا دشمن ہے۔ تم اس پر ایک وار کر چکے ہو۔ میں ایک ہی بات پر زور دوں گا کہ مسلمانوں کو یہ تاثر نہ دینا کہ تم بزدل اور دھوکے باز ہو۔ وہ جولائی 710 عیسوی کی ایک رات سے جنم لینے والی ایک سحر تھی، جس کی تاریکی میں موسیٰ بن نصیر اور جولین کی فوج بڑی جنگی کشتیوں میں سوار ہوئی۔ کسی بھی تاریخ میں جولین کی فوج کی تعداد نہیں لکھی۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 400 پیادے اور 100 گھوڑ سوار تھے۔ ایگیسیراس بہت بڑا جزیرہ نہیں تھا، یہ بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے پہلے معلوم کرا لیا گیا تھا کہ وہاں اندلس کی کتنی فوج ہے اور کہاں کہاں ہے۔ کشتیاں ایسے کنارے پر روکی گئیں جہاں درختوں اور ہریالی سے ڈھکی ہوئی بلند ٹیکریاں تھیں۔ ادھر سے جزیرے کی فوج کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی فوج اتر رہی ہے، لیکن سالار طریف اور جولین کے دستے اپنے آپ کو دشمن سے چھپا نہ سکے۔ یہ کشتیاں جب کھلے سمندر میں جزیرے کی طرف جا رہی تھیں تو جزیرے کے لوگوں کو دور سے نظر آ رہی تھیں۔ کشتیاں کنارے لگیں، ان میں سے گھڑ سواروں کو اتارا گیا۔ پیدل فوج بھی اتری، سوار ابھی گھوڑوں پر سوار نہیں ہوئے تھے اور پیادے ابھی پیش قدمی کی ترتیب میں نہیں آئے تھے کہ ٹیکریوں سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ تیر انداز درختوں کے پیچھے گھنے درختوں کی شاخوں اور پتوں میں ہری بھری جھاڑیوں پر چھپے ہوئے تھے۔ اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر جولین کی فوج ایک حملہ کر چکی تھی، اس لیے ساحلی علاقوں اور جزیروں میں فوج چوکانی اور تیار رہنے لگی تھی۔ سالار طریف نے گھڑ سواروں کو جو تیروں سے بچنے کے لیے بکھر گئے تھے حکم دیا کہ گھڑ سوار ٹیکریوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن تیروں کی زد سے دور رہیں۔ پیادے پہلے ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے، زیادہ تعداد پیچھے سمندر میں چلی گئی، بعض کشتیوں میں جا چھپے، سامنے صرف زخمی رہ گئے۔ جولین کے دستوں کا کمانڈر اوپاس تھا۔ اس نے بھاگ دوڑ کر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں حکم دیا کہ ٹیکریوں کے اطراف سے عقب سے اوپر جائیں۔ سپاہی دوڑ پڑے، تیر انداز سامنے یعنی سمندر کی طرف تیر برسا رہے تھے۔ اوپاس کے سپاہی دائیں بائیں اور پیچھے سے ٹیکریوں پر درختوں، جھاڑیوں اور گھاس کے اوٹ میں جانے لگے۔
تو تیر اندازوں کے رخ بدل گئے، بلکہ رخ تقسیم ہو گئے۔ اوپاس اپنے سپاہیوں کو للکار رہا تھا اور سپاہی بڑی جرأت سے تیروں کے سامنے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ سالار طریف نے اوپاس کے سپاہیوں کی یہ بے خوفی دیکھی تو اس نے اپنے دستے کے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ٹیکریوں کے نیچے جو درخت ہیں ان پر چڑھ جائیں اور دشمن کے تیر اندازوں کو نشانہ بنائیں۔ مسلمان تیر انداز درختوں پر چڑھنے لگے تو چند ایک دشمن کے تیروں سے زخمی ہو کر گرے، باقی تیر انداز درختوں پر جا کر ٹیکریوں پر تیر پھینکنے لگے۔ جزیرے کے تیر انداز بھاگنے لگے، لیکن ٹیکریاں سواروں کے نرغے میں تھیں، ان میں کوئی بھی زندہ نہ بھاگ سکا۔ جزیرے کی باقی فوج حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ سالار طریف نے اپنے گھڑ سواروں کو ٹیکریوں کے پیچھے چھپا کر ان کے کمانڈروں کو ایک اشارہ بتایا اور کچھ ہدایات دیں۔ دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ اندلس کی فوج جلدی منہ موڑنے لگی۔ سالار طریف نے اپنے چھپے ہوئے سواروں کو اشارہ دے دیا۔ سوار بہت تیزی سے ٹیکریوں کے پیچھے سے نکلے اور سرپٹ گھوڑے دوڑاتے دشمن کے عقب میں چلے گئے۔ دشمن کے لیے یہ چال غیر متوقع تھی۔ سواروں نے عقب سے حملہ کر دیا اور جزیرے کی فوج کا قتل عام ہونے لگا۔ معرکہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس جزیرے کا نام بدل کر جزیرۃ الخضرہ رکھ دیا گیا۔ واپس آ کر سالار طریف نے موسیٰ بن نصیر کو بتایا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا اور اس کے سپاہی بے جگری سے لڑے ہیں۔ اس نے دوسری بات یہ بتائی کہ اندلس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ کمزور ہے اور اس کی قیادت میں بھی کوئی ایسی خوبی نہیں جس سے ہم پریشان ہو جائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ جولین ایک نو مسلم مغیث رومی کو ساتھ لیے موسیٰ کے پاس آیا۔ مغیث رومی گوتھ تھا۔ جولین مسلمان فوج کے ساتھ اندلس جانے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ مغیث رومی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر پس و پیش کرنے لگا۔ موسیٰ، جولین نے کچھ شکایت اور کچھ غصے کے لہجے میں کہا، کیا اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا؟ مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا۔ میں تم پر اپنا اعتبار پختہ کرنے کا ایک اور ذریعہ ساتھ لایا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ سیوستا سے خاصا بڑا قافلہ آیا تھا، جس میں اس کے ملازم تھے، محافظ تھے، فوجی اور شہری مشیر تھے، اور اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں۔ جولین واپس موسیٰ کے کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ دو بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کا حسن غیر معمولی تھا، ان کے بدن مسحور کر دینے والی کشش والے تھے۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، جولین نے کہا۔ یہ فلورینڈا ہے اور یہ اس کی بہن میری ہے۔ میں ان دونوں کو یرغمال کے طور پر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میری عزت اور آبرو ہیں۔ فلورینڈا میری وہ بیٹی ہے جس کے لیے میں نے اپنے ایک طاقتور اور پرانے دوست کو دشمن اور ایک پرانے دشمن کو دوست بنا لیا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے اپنی غیرت سے دیوانہ ہو کر اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے کہ اتنے طاقتور بادشاہ کے ملک پر حملہ کیا اور پھر تمہاری فوج کے ساتھ اپنی فوج اس جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ موسیٰ بن نصیر، میں اپنی یہ غیرت آج تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اگر میں نے یا مغیث نے تمہاری فوج کو معمولی سا دھوکہ بھی دیا تو میری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لینا یا انہیں وحشی بربروں کے حوالے کر دینا۔ کسی بھی تاریخ نے یہ تفصیل نہیں لکھی کہ موسیٰ نے جولین کی اس پیشکش کو ٹھکرایا تھا یا نہیں، یا مزید کیا باتیں ہوئی تھیں۔ تاریخ میں یہی آیا ہے کہ جولین نے اپنی دونوں بیٹیاں یرغمال میں دے دی تھیں، لیکن شاید موسیٰ نے یہ بات قبول نہ کی۔ جولین نے دوسری پیشکش یہ کی تھی کہ وہ اپنی تمام فوج موسیٰ کی فوج کے ساتھ اندلس بھیجے گا۔ موسیٰ نے یہ پیشکش دو ٹوک الفاظ میں ٹھکرا دی تھی، البتہ اتنی ہی مدد اور اتنا ہی تعاون مانگا کہ سیوستا مسلمانوں کی رصدگاہ ہوگی اور وقتاً فوقتاً اندلس کو جانے اور وہاں سے آنے والے مجاہدین کو سیوستا قلعے میں کھانے پینے کی، آرام اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے سہولت حاصل ہوگی۔ پھر جولین سے یہ مدد مانگی گئی کہ اندلس کے ساحل تک پہنچنے کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز جولین دے گا۔ جولین نے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اس کی فوج کمک کے طور پر ہر وقت تیار رہے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسی روز خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام ایک پیغام لکھوا کر قاصد کے ہاتھ دمشق بھجوا دیا۔ خلیفہ اندلس پر حملے کی اجازت تو پہلے ہی دے چکا تھا، لیکن موسیٰ دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے دیگر باتوں کے علاوہ خلیفہ کو لکھا،
اندلس پر فوج کشی کی ایک بار پھر اجازت لینے میں وقت ضائع کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، لیکن آپ نے ہندوستان میں جو لشکر بھیجا ہے اس کی ضروریات ایسی صورت پیدا کر سکتی ہے کہ میں اندلس کی مہم ملتوی کر دوں۔ ہو سکتا ہے وہ محاذ آپ کے لیے دشواریاں اور ایسے مسائل پیدا کر دیں کہ دونوں محاذ کمزور ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک کمزور ہو جائے۔ خلیفہ ولید نے نہایت حوصلہ افزا جواب دیا۔ اس نے لکھا کہ اللہ کا نام لو اور تمام تیاریاں مکمل کر کے لشکر کو روانہ کر دو۔ سالار کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا۔